سورہ نساء الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا آج رکوع نمبر 15 آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 101 ہے، 101 نمبر آیت، رکوع نمبر 15 سورہ النساء۔ 4 آیات پر مشتمل ہے یہ رکوع۔ اس میں صلاۃ القصر اور صلاۃ الخوف اس کا ذکر ہے، ابھی بات کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 101، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ فَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق اللہ العظیم۔ اس رکوع کی 4 آیات ہیں اور اس کا موضوع جو ہے رکوع نمبر 15 101 سے لے کر 104 تک اس کی آیات ہیں۔ 101 میں نماز قصر جو ہے اس کے احکامات ہیں۔ نماز قصر کی احکامات یعنی صلاۃ القصر، اور 102 میں صلاۃ الخوف ہے، یعنی میدان جنگ میں نماز۔ میدان جنگ میں نماز اور کیا پریکاشنری میئرس لینے ہیں، وہ ہے احتیاطی تدابیر۔ اور احتیاطی تدابیر 103 میں کہا کہ میدان جنگ میں جب کہ دشمن سامنے ہو تب بھی ذکر الہی میں کمی نہیں آنی چاہیے ہے۔ میدان جنگ میں
اللہ کی یاد. اور اس رکوع کی آخری آیت 104 میں مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے کہ صورتحال کچھ بھی ہو ہمت نہیں ہارنی کبھی کسی بھی صورتحال میں. کہا مسلمانوں ہمت نہ ہارو، ہمت نہ ہارو. بس یہ مختصر سا رکوع ہے. یہ جو آپ کے سامنے بورڈ پر لکھا ہے بھئی یہی رکوع ہے. اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، آسان ہے نا. 4 چیزیں بتائی گئی ہیں، 4 آیات ہیں. تو اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے صلاۃ القصر. قصر مختصر کرنا، تھوڑا کرنا، اسے کہتے ہیں نا. تو نماز قصر جیسے 4 رکعت ہیں اس کی جگہ 2 تو قصر ہو گیا ہے نا. ہاں تو نماز قصر. تو آیت میں فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. وَإِذَا اور جب ضربتم، ضرب یضربو ویسے معنی ہوتے ہیں ٹو ہٹ سم تھنگ. ضربتم فی الارض زمین میں چلنا اس معنوں میں آتا ہے. چلنے کے لیے بھی یو نیڈ ٹو ہٹ یور فٹ ود دا گراؤنڈ. تو چلنے کے معنوں میں ضرب تم، چلو تم، فی الارض زمین میں، یعنی سفر کرو. سفر کے لیے نکلو تم. تو فلیسا علیکم جناح، تو فلیسا پس نہیں، لیسا نہیں ہوتا ہے نا تو فا ساتھ لگ گیا. فلیسا پس نہیں، علیکم تم پر، جناحن. جناحن کوئی گناہ، کوئی حرج. کس چیز میں؟ کہ ان تقصروا من الصلاۃ، اس چیز میں کوئی حرج نہیں، یعنی اجازت دے دی ان کے تقصروا تم کم کر لو من الصلاۃ نماز کو. اور یہ آپ سب کے علم میں ہے نماز کم کرنے کا جو حکم ہے وہ صرف جو فرض 4 ہیں ان کے لیے ہے. مغرب کے تو 3 ہوتے ہیں نا، وہ تو ویسے بھی ہاف اگر کرنا ہو تو 1.5 تو نہیں ہو سکتا، اس لیے مغرب میں قصر نہیں ہے. مغرب میں ایون اگر آپ سفر میں بھی ہیں تو 3 فرض ہی پڑھنے ہیں. تو پھر رہ گیا ظہر، عصر، عشاء، ان میں 4 ہوتے ہیں نا. تو یہ اجازت ہے، آپ 2 پڑھ سکتے ہیں 4 کی جگہ. 4 ہے نا جی. اور فجر میں تو ہوتے ہی 2 فرض ہیں، لیکن بٹ سٹل فجر کی سنتوں کا اہتمام پر بھی زور ہے ایون سفر کے دوران بھی. یعنی آپ اس سے فجر کی سنتوں کی فضیلت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ سفر میں 4 کو 2 کرنے کی اجازت تو دے دی، لیکن فجر میں یہ نہیں کہا کہ سنتیں چھوڑ دو، حالانکہ سنت ہے نا، اتنی اہمیت ہے. تو فجر کی جو سنتیں ہیں ان کے لیے بہت ساری احادیث ہیں، وہ نہیں چھوڑنی چاہیے، وہ باہر کیف پڑھنی چاہیے. ہاں وہ بہت ضروری ہے. تو یہی احادیث میں بھی ہے کہ ایون سفر میں بھی یہ نہیں کہ آپ سنت چھوڑ دیں، 2 فرض پڑھ لیں، سنت پڑھنی چاہیے، ہے نا جی. ہاں یہ بالکل جو نمازوں کو اکٹھا کرنا ہے سفر میں، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ظہر اور عصر کو اکٹھا کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو کر سکتے ہیں. یہ ہے بالکل کر سکتے ہیں آپ سفر میں. اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں تو نمازوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. اچھا
اچھا وطر بھی جو ہے یہ بالکل اچھا کہ آپ نے یہ باقاعدہ احادیث میں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ ایون جب سفر میں بھی ہوتے تھے تو ایک تو فجر کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے فجر میں، اور عشاء کے وطر نہیں چھوڑتے تھے۔ عشاء کے 4 کی جگہ 2 فرض تو پڑھ سکتے ہیں، قصر ہو گیا نا، لیکن وطر کا وہاں بھی اہتمام کرتے تھے۔ تو اس سے فجر کی سنت اور عشاء کے وطر ان کی فضیلت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ پڑھنی چاہیے نا جی۔ ویسے تو کہا جاتا ہے وطر کا اصل کنسیپٹ یہ تھا کہ جب آپ ارلی مارننگ اٹھیں نا تو اس وقت آپ پڑھیں، لیکن چونکہ اس میں یہ تھا کہ آنکھ کھلے یا نہ کھلے تہجد کے وقت نا، تو وہ پھر عشاء کے ساتھ ملا دیے۔ اس کا ویسے کنسیپٹ جو ہے وہ جیسے تہجد ہوتا ہے نا اس وقت ہے 3 کا ہے۔ باہر کیف وطر جو ہے نا وہ پڑھنے چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان تقصروا من الصلاۃ، تم کم کرو نماز۔ ان اگر خفتم، خوف ہو تمہیں، ڈر ہو تمہیں، اندیشہ ہو کس چیز کا؟ کہ یفتنکم الذین کفروا، ان کے یفتنا فتنہ میں ڈال دیں گے، کم تمہیں، کون؟ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، اچھا دیکھیں بظاہر یہاں ایسا لگتا ہے کہ نماز میں جو قصر ہے اس کو اس چیز کے ساتھ نفی کر دیا کہ اگر یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں جو ہے نا تنگ کریں گے یا فتنے میں ڈالیں گے، اس کے ساتھ ہے نا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، لگتا ہے ایسا ہے کہ قصر صرف اس حالت میں جائز ہے، لیکن یہ بھی واضح ہے احادیث سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کہ سفر، خواہ اس میں خوف ہو یا نہ ہو، سفر ہی ہے، اس میں آپ نے قصر کیا ہے، اگرچہ یہاں پر اس کے ساتھ آیا ہے یہ دشمنوں کے فتنہ انگیزی اور اس کے ساتھ، اور آگے خبردار کر دیا کہ ان الذین کانوا لکم عدوا مبینا، انا بے شک کافرین کافر، کانو ہیں، لکم تمہارے لیے، عدوا مبینا، عدو دشمن کو کہتے ہیں، مبین ظاہر واضح، جس میں کوئی اشکال نہ ہو، کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو، اسی لیے قرآن کے ساتھ بھی آتا ہے نا قرآن مبین، کیونکہ یہ ایسا اللہ کا کلام ہے کہ اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی ایسا نہیں ہے نا جی، اشکال یا اس میں کوئی مشکل، تو قرآن مبین بھی کہا جاتا ہے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ مسلمانوں جب تم زمین میں سفر کرو نا، ضربتم فی الارض، اور تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یفتنکم الذین کفروا، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ نماز مختصر کر لو، یعنی تم نماز میں قصر کر لیا کرو، 4 کی جگہ 2 پڑھ لیا کرو۔ بے شک کافر جو ہیں وہ کہا تمہارے کھلے دشمن ہیں، کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ جو لفظ ویسے اگر غور کریے ہیں نا، ان خفتم، اگر خوف ہو تمہیں، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر فتنہ انگیزی کریں گے، تمہیں ستائیں گے، تنگ کریں گے، لڑائی کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک خاص پیرائی میں ہے، کیونکہ یہ جب نازل ہوا تو یہ اس وقت جو ڈومینیٹ کر رہی تھی چیز، غالب احوال، وہ اس اعتبار سے پورا عرب جو ہے نا وہ دارالحرب بنا ہوا تھا، دارالحرب، جنگوں کا گھر، کیونکہ بڑے غزوے اور بڑی جنگیں ہوتی تھی، آپ تاریخ پڑھیں، چھوٹے موٹے غزوے، مہمات بہت ہیں۔ غزوہ بدر ویسے فرسٹ جنگ ہے پراپر کفار و مسلمانوں کے درمیان، اس سے پہلے 8 ایڈونچرز ہو چکے ہیں، 8 تاریخ میں، تو غزوے بہت ہوتے ہیں۔
قبائلی زندگی تھی نا، ویسے بھی لڑائیاں ہوتی تھیں اور وہ شرانگیزی، اور ویسے بھی کوئی نارمز یا کوئی زندگی کے وہ تو تھے نہیں، تو ظاہر ہے جب وہ اس قسم کا ہو تو پھر لڑائیوں کے زیادہ ہی وہ رہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں وہ جاہلیت کا ایسا دور تھا کہ اس وقت ذریعہ معاش بھی یہی تھا کہ قافلے لوٹ لو۔ یہ کیا معاش ہے یہ وہ بٹھائے ہوتے تھے باقاعدہ، وہ کہتے تھے ہماری کمائی ہے یہ، کیونکہ وہ قافلے جاتے تھے نا، اونٹ گاڑیاں وغیرہ، وہ یہ شام اور یمن بڑی شاہراہ پر، تو لوٹ لیتے تھے وہ پورے گینگ، کہتے تھے یہی ہے ہمارا۔ تو یعنی کوئی وہ نہیں تھا لائف کرنا، اور پھر یہ جھوٹ اور ایسی چیزیں، تو یہ اس پہ رائے میں بھی ہے کہ اس وقت ماحول یہ دور ہی ایسا تھا، ہے نا۔ اللہ اچھا، یہ ایک اس میں چیز ہے، یہ اس میں کہا گیا ہے نا کہ ان تقصر من الصلاۃ، نماز کو قصر کر لو۔ اگر سفر میں ہے اور کوئی کہتا ہے یار مجھے کوئی سفر کی تھکاوٹ ہی نہیں ہے تو میں زیادہ ثواب کو بماؤں، میں ایسی 4 کی جگہ 2 پڑھ رہا ہوں، 4 پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، اس کو بھی ڈسکریج کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اہم چیز ہے۔ یہ بہت سے نوجوان وہ ایسے کہتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی کبھی دفعہ ایسا ہوا کہ ینگسٹر تو اس نے کہا یار کیا تھکاوٹ ہے، ہم گھوم پھر رہے ہیں، یہ تو تھکاوٹ کے لیے نا، مسافر تھک جائے۔ یہ دیکھیں یہ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ یہ جو حکم ہے صلاۃ القصر کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، ایک تمہارے لیے آسانی، فضل، تو اس فضل کو آگے بڑھ کر قبول کرو۔ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ 2 نہیں 4 ہی پڑھ لیں گے، اس کا مطلب معاذ اللہ آپ اللہ کے فضل کو ٹھکرا رہے ہیں، اللہ آسانی پیدا کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آسانی نہیں چاہیے۔ تو ایون تھکاوٹ ہو یا نہ ہو تو قصر پڑھ لینا چاہیے۔ اچھا، باقی بھی اس میں اور کافی سوالات ہیں کہ جی سفر کسے کہیں گے، ہم 25 کلومیٹر جائیں، 30 کلومیٹر جائیں، یا کلر کہار جائیں تو سفر ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، سوال آ سکتا ہے نا سفر۔ یہ بھی احادیث میں ہے کہ سفر 50 کلومیٹر آج کل کے دور کے لحاظ سے، اس وقت تو کلومیٹر نہیں ہوتے تھے نا، اس وقت وہ تھا 50 کلومیٹر کا، یہ اجتہاد کہہ لیں یا جیسے بھی ہے، یہ کہا کہ 50 کلومیٹر کا جو ہے نا وہ سفر ہے نا جی۔ ہاں جی 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 مثال کے طور پر آپ اس ٹائم پر نماز مسجد میں ہے اور ادھر سے نماز پڑھی ہو جاتی ہے، ہاں، پھر آپ کیا کریں، نماز کو جوائن کریں یا اپنی پڑھیں؟ نماز کو جوائن یا سفر کے دوران میں امام کے پیچھے ہاں جماعت کو جوائن کریں یا کہ پھر بھی اپنی پڑھیں اگر آپ مسجد میں ہیں، جیسے موٹر میں جا رہے ہاں، ہیں نہیں اگر مسجد میں ہیں اور باقاعدہ جماعت ہو رہی ہے، میرا خیال ہے پھر تو اس کو کر لینا چاہیے جوائن، یہی ہے، کیونکہ دیکھیں جماعت با جماعت نماز بہت زور دیا گیا ہے، ترجیح ہے، اس کا ثواب بھی ہے۔ سنتے بھی اور وہ بھی پڑھنی پڑیں، نہیں سنتے کیوں پڑھیں گی، نہیں تو جماعت تو ہوتی فرضوں کی ہے، تو سنتے کیوں پڑھنی پڑیں گی؟ چار ہی بس فرض پڑھ لیں یا دو جتنے بھی فرض ہیں چار ہی پڑھیں گے۔ ہاں البتہ یہ کہا گیا کہ اگر امام مسافر ہے تو وہ 2 پڑھے گا، باقی پچھلے ہاں، پھر یہ کہا گیا پچھلے 4 پڑھیں گے پورے کریں گے، ہاں امام 2 پڑھ کے سلام کہتے ہیں۔ ہاں یہ ہے ویسے، ہاں یہ آپ سے ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ امام مسافر ہے نا تو اس کی قصر نماز ہے، لیکن جو مقتدی وہ تو وہ لوکل ہے تو وہ اپنی نماز پوری کرے، تو یہ ہاں یہ ہاں وہ بتا دے گا، یس وہ بتا دے گا میں مسافر ہوں، میں قصر پڑھوں گا، تو وہ سلام، ہاں تو وہ اٹھ جائیں بالکل۔ 50 کلومیٹر جی جی اور واپس آ رہا ہے 50 سے آپ داخل ہو گیا اپنے ایریے میں، وہ کیسے پڑے گا، وہ کیسے پڑے گا ہاں میں سمجھ گیا، 50 کلومیٹر واپس آ گیا، وہ 50 کلومیٹر سے دور ہے، نماز قضا ہو گئی ہے اس کی، ہاں اور جب واپس آ رہا ہے تو اگر آگے پڑے گا پوری پڑے گا راستے میں 50 کلومیٹر نہیں پھر نہیں، دیکھیں سفر اگر مکمل ہو گیا، گھر پہنچ گیا تو پھر تو وہ پوری پڑے گا وہ، ہاں
چاہ رہے ہیں لیٹس سپوز ایک بندہ گھر سے باہر جاتا ہے, ٹائم عصر کا ہونے والا ہے, تو وہ سفر کر رہا ہے 50 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے, تو پھر وہ واپس بھی آنا شروع ہو گیا, تو مغرب تب واپس آ گیا, اب نماز عصر کی نہیں پڑھ سکا, قضا ہو گئی, تو وہ ساری سفر میں ہی قضا ہو گئی, شام تک وہ پہنچ گیا, گھر میں پہنچ گیا. اب کیا وہ جو قضا نماز اس کی سفر والی تھی اس کو وہ قصر کرے گا یا پوری گھر آ کے کرے گا؟ یہ ہے سوال. جی بالکل نہیں ویسے ہاں, لیکن رہا تو مسافر نماز تو قصر ہی رہے گی نہیں. جیسے اس میں پریڈومینیٹ یہی ہے کہ قصر پڑھنی ہے. ہاں وہی ہے, قصر ہے, وہی ہے. قصر قضا ہوئی ہے, قصر ہی پوری ہو رہی ہے. ہاں لیکن اس کی کثر تھی, لیکن وہ واپس آپ نے پہنچ گیا ہے انڈیا میں. ہاں پھر تو پوری پڑے گی. لیکن یہ ایک اچھا سوال ہے, یہ ایسا ہے کہ اس کا وہ باقاعدہ پوچھا جا سکتا ہے. یہ ایک سینیریو جو ہے نا, ایک ہے آپ کا انٹیلیجنٹ جو ہے, کیونکہ ایسا پریکٹیکل سینیریو اگر ایسا ہوا ہو, کیونکہ اس میں دونوں اگر وہ ہے نا وہ لگتے ہیں آپشنس ایسے. ہاں جی, ایک اور سینیریو یہ بنتا ہے کہ آدمی رات کو سفر کر رہا ہے, عشاء کا وقت ہے, تو لیٹس سپوز اس نے 9 بجے شروع کیا سفر, اسے نہیں پڑھ سکا رات میں, تو 12-1 بجے واپس آ جاتا ہے, تو اب نیچرلی اس کی اب قصر تو نہیں ہوگی, کیونکہ عشاء تو صبح تک پڑھی جا سکتی ہے. یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قصر پڑھ گئے یا عشاء کے بارے میں نہیں. اس سینیریو میں تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں 9 بجے نکلتا ہے, 12-1 بجے واپس, تو وہ پھر وہ اس وقت لوکل ہے جب ٹائم ہوا نماز کا, پوری نماز پڑھ کر پھر سفر میں جائے. یہ تو ایکچولی اس سینیریو میں ہے جب نماز سفر کے دوران آئے تو پھر نماز کو مختصر کر لو. سفر کے دوران اپنے لوکل گھر پر ہے اور ٹائم ہے باقاعدہ پراپر نماز کا, تو وہ پوری پڑھے اور پھر آگے سفر شروع کر دے. پھر اگلی نماز اگر سفر میں آتی ہے اس کو قصر کر لے. دیکھو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی آدمی نے سفر شروع کیا تو اس نے ایئرپورٹ پہ نماز پڑھی اور قصر کی, اپنے ہی شہر کے ایئرپورٹ پہ اس نے قصر کی. اس نے پھر یہ وہ کیا خیال کہ میں جب گھر سے نکل گیا تو آئے مسافر, سفر میرا شروع ہو گیا, تو اس نے اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہوئے یہ پریویلیج لی, کیونکہ وہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا. یہ میں نے بھی دیکھا ایئرپورٹ پہ قصر, جبکہ وہ گھر سے ایئرپورٹ تک آئے ہوتے ہیں. اس وقت تو 50 کلومیٹر نہیں بنا ہوتا ہے نا, لیکن اس نے کہا جی بس مسافر ہو گئے کہ بیگ شیک تیار ہے, آگے جا رہے ہیں ہم. تو یہ ہے. اور دوسرا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ریگولر جماعت ہو رہی ہے اور ایک مسافر ہے اس میں, ہاں مسافر نے 2 رکعت پڑھی, باقی بیٹھا تھا. ہاں ہاں ایسا ہے, کیونکہ وہ مسافر کو کیونکہ قصر کی اجازت ہے تو وہ اس خیال سے وہ بیٹھا رہا, اس نے ایسے کہ یہ ہے ایسا. سلام اس نے جماعت کے ساتھ ہی پھیرا, ہاں مگر وہ بیٹھا رہا. اچھا نہیں, لیکن سلام پھیر سکتا ہے وہ جب اجازت ہے قصر. یہ چیزیں ہم نے سعودی عرب میں بہت دیکھی ہیں. اچھا یہ سب کچھ جو میں بتا رہا ہوں یہ سب سعودی عرب میں دیکھا. اچھا سر ایک جوان یہ بھی بات کرتے ہیں کہ چلیے قصر کرو, ہم مرین میں آ گئے, یہاں ہم سارا گھوم پھرتے ہیں, رات آرام سے رہے, تو چلو قصر کر لیتے ہیں, باقی نفل پڑھ لیتے ہیں. نفل کا کیا رہ جاتا ہے جب فرض ہی اللہ نے آ کے کر دیا. نہیں وہ تو پھر عبادات میں آ جائے گا, جیسے ذکر الہی آدمی کہتا ہے جی اور کر لے, قرآن پڑھ لے, چلو ٹائم ہے تو نفل, لیکن اس میں اجازت تو ہے اس میں نفل کو نا. ہاں کہ وہ ہاں یہ اس لحاظ سے تو فرض کو تو مختصر کیا جا رہا ہے اور پھر وہ نفل پڑھ رہے ہیں. ہاں تو یہ ہے. بہرحال اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو اللہ نے رعایت دی ہے بس اسی تک رہنا چاہیے. خود سے کیا جی نفل پڑھ رہے ہیں, یعنی اپنے آپ کو شو کرنا کہ بہت زیادہ جیسے متقی ہیں یا عبادت کا ہے. اجازت دے دی سفر کے دوران ہیں تو نماز قصر کر لو, ٹھیک ہے قصر کر لو, باقی ذکر الہی تو چلتے پھرتے بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی, تو یہ آیت نمبر جو ہے نا 101 تھی. اچھا اگلی آیت جو ہے وہ طریقہ کار بتایا ہے نا, یہ صلاۃ الخوف, قدرے یہ طویل ہے
لگے گی آپ کو طویل آیت، وہ اسی لیے کہ اس میں طریقہ بتایا ہے۔ طریقہ یہ میدان جنگ میں ہیں، آپ دشمن سامنے ہیں، اب اس سے اہمیت کا اندازہ کر لیں۔ وہاں بھی یہ نہیں کہا کہ پھر نماز کو چھوڑو، نماز تو کہا کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو۔ نماز کا میدان جنگ میں بھی چھوٹ نہیں ہے، لیکن طریقہ بتا دیا کیسے، اور یہ کہا کہ اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل ہیں۔ اچھا، اب ہر ایک کی یہ خواہش بھی ہوگی کہ آپ کی امامت میں نماز پڑھے، یہ بھی ہوگا، تو یہ اس کا طریقہ بتایا ہے۔ اس کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ جو لشکر ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ فار ایگزامپل 200 مجاہدین ہیں، آپ کسی مہم پر گئے تو 100 کر لیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرائیں گے، تو وہ 100 لوگ جو ہیں ان کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہوں گے۔ وہ 100 جو ہیں وہ ان کا دفاع کریں گے، اسلحہ لے کر کھڑے ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ دشمن ایسے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جب یہ پابند ہو جائیں کہ جی ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے، وہ ان کے لیے یہ تھوڑی ہوگا کہ جی احترام کرو، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو اڑا دیں گے۔ تو یہیں پر اسی لیے کہا ہے کہ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، دشمن تو یہ چاہے گا کہ اچانک تم پر ٹوٹ پڑے، تو اس لیے آدھے لوگ جو ہیں وہ کریں ڈیفینڈ، ہے نا جی۔ اچھا، اب نماز بھی قصر ہے، 1 رکعت پڑھ کے وہ آئیں گے پیچھے، اب وہ ان کو امامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا بھی ثواب مل گیا، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے نا۔ اب باقی لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے جو دفاع کر رہے تھے، وہ پیچھے جا کر پڑھیں گے اور یہ اسلحہ لیں گے۔ یہ اس انداز میں ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے صلاۃ الخوف کا۔ اللہ اکبر۔ چلا اچھا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، یہ دیکھیں 3 لفظوں سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس غزوہ، اس جنگ میں جو ہیں آپ بنفس نفیس موجود ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذَا، اور جب کنتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ تا جو ہے یہ پروناؤن ہے نا، کن کے ساتھ لگ گیا، ہوں آپ، کنتا، ابھی وہ پڑھا تھا نا، یہ ایسے ہے، کنتا، یہ زبر، کن ہوں آپ، یہاں پر آپ سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ، آپ اس میں موجود ہیں، فیہم، ان میں موجود ہیں، تو کیا کریں، فَأَقَمْتَ، آپ کھڑے ہو جائیں امامت کے لیے، کیونکہ سب کی خواہش بھی یہ ہوگی۔ فَأَقَم، قائم ہے نا، قیام بھی اسی سے ہے، نماز میں نہیں کھڑے ہوتے۔ فَأَقَم، قائم کریں یا کھڑے ہو جائیں، تا آپ لہم الصلاۃ، ان کے لیے نماز، ان کے لیے نماز ہیں۔ تو فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، فَلْتَقُمْ، پس چاہیے، یہ شروع میں فل جو آتا ہے نا، یہ پس چاہیے، ول آ گیا تو اور چاہیے، جیسے وہاں نہیں سورہ قریش میں ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، پس چاہیے، وہاں بھی یہ کرتے ہیں، تو پس چاہیے تقم، کہ کھڑا ہو، یہ بھی قیام سے کھڑے ہو۔ طائفۃ منہم، ایک گروہ ان میں سے، لیکن یہاں طائفہ ہے، یہیں سے طائفہ سے ڈویژن کی طرف اشارہ ہے کہ لشکر جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہو جائے، طائفہ گروہ بن جائے، 2 گروہ ہے نا، منہم، ان میں سے، معاکا، آپ کے ساتھ، کیا مطلب، آپ آگے امامت کرا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، ول، اور چاہیے کہ یا خضو، اخذ سے ہے کہ وہ پکڑیں، اسلحتہم، ہتھیار اپنے۔ فَإِذَا سَجَدُوا،
پھر جب وہ سجدہ کر لیں، اس کا مطلب پہلی رکعت یہاں پر مکمل ہو گئی، سجدو سجدہ کر لیں، جو آپ کے پیچھے کھڑے تھے وہ سجدہ کر لیں، پھر کیا کریں؟ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، فَلْيَكُونُوا پس چاہیے کہ وہ ہو جائیں، یہ کانا یکونو سے مِنْ وَرَائِكُمْ پیچھے چلے جائیں، ورا پیچھے، ہمارے پیچھے چلے جائیں۔ اب وہ جو دوسرا گروہ تھا جو دفاع کر رہا تھا وہ آگے آ جائے، وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آ جائے، عطا یاتی سے ہے نا، آ جائے طائفۃ اخرى، اخرى دوسرا گروہ جو دفاع کر رہا تھا وہ اب آگے آ جائے، لم یصلوا جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، وہ تو دفاع کر رہے تھے نا اسلحہ لے کر، نہیں پڑھی، تو کہا فلیصلوا، اب وہ آئیں اور نماز پڑھے، فل پس چاہیے یصلوا کہ وہ نماز پڑھے، معاکا آپ کے ساتھ ہے نا جی، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ لیں حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، حِذْر ویسے بچاؤ کو کہتے ہیں، اپنے بچاؤ کا سامان یعنی ڈیفینسو، بچاؤ اپنا، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور ہتھیار اپنے۔ یہ ارینجمنٹ کیوں ہے وہ آگے بتا دیا، یہ ایک گروہ اسلحہ لے کر کھڑا رہے، وہ اس لیے کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ایک پل کے لیے بھی تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے، اپنے سامان سے، تو وہ ایک دم تم پر حملہ کر دیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَدَّ چاہتے ہیں، الَّذِينَ وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کیا کہ لو تغفلون، لو کاش، تغفلون جو ہے یہ غافل سے ہے لفظ، غافل، تم غافل ہو جاؤ، کسی سے غافل ہو جاؤ؟ ان اسلحتکم و امتیتکم، اس چیز سے غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے، اور وہ امتیتکم، امتیتکم متاع نہیں ہوتا، مال و متاع، سامان، مال و متاع، تو وہ اسی سے یہ لفظ ہے، امتیتکم اپنے سامان سے۔ تو پھر کیا کریں گے وہ؟ جیسی دشمن یہ دیکھے گا کہ تم غافل ہو اپنے ہتھیاروں سے، یعنی تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، سامان وغیرہ بھی کوئی بچاؤ کا نہیں ہے، تو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، یمیلون اور میلتم یہ ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں، حملہ کر دینا، تو فَيَمِيلُونَ پس وہ حملہ کر دیں، علیکم تم پر، یعنی مسلمانوں پر، میلتم واحدہ ایک ہی گھڑی میں، ایک دم، جسے کہتے ہیں نا یک لخت، اچانک ایک دم حملہ، یعنی موقع کی تاڑ میں تھے، موقع دیکھا